السلام علیکم۔ یادش بخیر نصر اللہ خان مرحوم اردو کے ایسے کالم نگار تھے جو لطیف اور بعض اوقات لطیفے کے انداز میں بڑی سے بڑی بات کہہ جایا کرتے تھے۔ میری نسل نے ان کا کالم 1990 کی دہائی میں ہفت روزہ تکبیر میں پڑھنا شروع کیا، اور یقین مانیے جس نے پڑھے ان کا اسیر ہو گیا۔ نصر اللہ خان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے کہ مجھے ان کا ایک کالم یاد آ گیا جو ایسا لگتا ہے کہ آج کی صورتحال پر یوں منطبق ہوتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ یہ کالم انہوں نے ایک ایسی آواز پر باندھا تھا جو ان دنوں ریڈیو پاکستان پر چلنے والی صوتی اشتہاروں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے نشر کی جاتی تھی۔ کسی نامعلوم ساز سے نکلی اس آواز کو انہوں نے ٹڑن سے تعبیر کیا اور پھر اسے ایسی معنویت دی کہ پڑھنے والا اش اش کر اٹھے۔ انہوں نے لکھا کہ اس آواز کا صوتی تاثر تو اپنی جگہ، لیکن جب یہ لفظ ٹڑن میں ڈھلتی ہے تو اس کے معنی بھی سوا ہو جاتے ہیں۔ اس آواز کو انہوں نے فیض احمد فیض کی مشہور غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے میں یوں استعمال کیا کہ فیض نے بھی اس کی داد دی۔ میں تبرکاً اس غزل کے 2 شعر پیش کرتا ہوں جن میں نصر اللہ خان صاحب نے لفظی ترمیم کی، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار ٹڑن، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار ٹڑن، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے یار ٹڑن۔ اب آپ کا تصور ہے کہ آپ کتنے شعروں میں ٹڑن لگا سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے اپنی گفتگو میں کتنی فصاحت و بلاغت پیدا کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے نصر اللہ خان صاحب کا وضع کردہ یہ لفظ ہر وہ معنی اختیار کر لے گا جو آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اسے مخاطب کو منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ حسب ضرورت آپ اسے کسی گالی میں بھی استعمال کر لیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ خیر، آپ یہ دیکھیے کہ ایک صدا کو کس طرح ایک صاحب فن نے پہلے لفظ میں ڈھالا اور پھر اس میں معنی بھر دی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ سیاست میں بھی ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی سا واقعہ ایسے نتائج پیدا کر دیتا ہے جو سیاسی ماحول کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک ایسا استدلال پیدا ہو جاتا ہے جو بعد کے واقعات کی پوری توجیہ کر دیتا ہے۔ اس استدلال کو ہی بیانیہ کہتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کراچی کے ایک نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کو اسکندر مرزا کا بیرونی دورے پر جانے والے وفد میں شامل کرانا کتنا معمولی سا واقعہ ہے، لیکن اس کے نتائج ایسے ہوئے کہ ہماری تاریخ ان سے گریز کر ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو وزارت سے نکالنا کوئی بڑا واقعہ نہیں تھا، مگر وقت اور حالات نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ حتیٰ کہ ایوب خان کے دور کے ہی چیف اکانومسٹ محبوب الحق نے ایک فقرہ کہا کہ ملکی دولت 22 خاندانوں میں مرتکز ہو رہی ہے، اور یہی فقرہ بھٹو لے اڑے۔ گویا انہیں بیانیہ میسر آ گیا جس نے پاکستان کے ہر غریب کو اس کی غربت کا سبب سمجھا دیا۔ بھٹو کو جو بیانیہ میسر آیا اس کی طاقت ہے کہ آج بھی سندھ اور وفاق میں ان کی جماعت حکمرانی کے مزے لوٹ رہی ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، بھٹو کی طرح عمران خان کو بھی ایک ایسا ہی بیانیہ مل گیا ہے جو موجودہ تمام سیاسی واقعات کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان سے پہلے بھی بہت سوں کے ساتھ ہوا، لیکن وہ سب دراصل وقت کی کسوٹی پر ایک جتنے کھرے یا کھوٹے اترے۔ تاریخی طور پر عمران خان کو اقتدار سے نکالا جانا پاکستان میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن عوام نے اقتدار سے ان کی علیحدگی کو اس طرح نہیں لیا جیسے پہلے لیا جاتا رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے ایک بہت بڑی تعداد کو یوں لگا کہ یہ عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کی اپنی حکومت ختم ہوئی۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ مہنگائی اور معاشی خرابیوں کی ذمہ دار قرار دی جانے والی حکومت ختم ہوئی تو لوگ باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ہر انتخابی معرکہ تحریک انصاف جیتتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ بننے والی پی ڈی ایم کی حکومت ایک دن بھی اپنے وجود کا جواز مہیا نہیں کر سکی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ موجودہ حکومتی اتحاد باجماعت عمران خان کو الزامات کی باڑ پر نہیں رکھتا۔ کبھی ان کے مذہبی خیالات نشانہ ہوتے ہیں تو کبھی ان کے مالی معاملات اچھالے جاتے ہیں، کبھی توہین عدالت کا جال ان پر پھینکا جاتا ہے اور کبھی دفاع وطن کا غصہ ان پر اتارا جاتا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ کسی نہ کسی طور ان تمام گروہوں کی شکست خوردگی کا اظہار ہے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کا تیا پانچا کیا تھا۔
عمران خان کے ہاتھ میں وہ بیانیہ ہے جو موجودہ واقعات کی پوری توجیہ کر رہا ہے۔ ان کے مخالفین کے پاس سوائے الزامات کے کچھ نہیں۔ نصر اللہ خان مرحوم کے لفظوں میں، عمران خان کے پاس وہ ٹڑن ہے جو ہر جگہ لگ جاتی ہے اور ہر واقعے کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ان کے بیانات پر کسی کو غصہ ہے تو خوب، کسی کو ان میں اہانت نظر آتی ہے تو بہت خوب۔ طاقت کا معمول ہوتا ہے کہ اس کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو تو اسے شدید غصہ آتا ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دلیل کا جواب نہیں مل رہا تو غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ نصر اللہ خان کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں ریڈیو کی ٹون ایک اشتہار کا اختتام اور دوسرے کا آغاز ہوتی ہے۔ نیا بیانیہ بھی کچھ ایسا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک عہد کا اختتام اور دوسرے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ عمران خان فی الحال ایک نئے عہد کی بات کر رہے ہیں اور پرانے عہد کی ہر قوت انہیں روکنا چاہتی ہے۔ پرانے اور نئے زمانے کی اس جنگ کے فیصلے کا بہترین طریقہ الیکشن ہے۔ جتنی جلدی ہم اس طرف چل پڑے اتنا ہی بہتر ہوگا، ورنہ کسی بھی وقت ٹرن ہو سکتا ہے۔